السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وارے تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل سید حنیف باپو رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے جشن صحابہ کرام و اہل البیت انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہمارے جن علماء کرام سادات کرام نے مل کر اور اس شہر کے لوگوں نے مل کر آج کی محفل کو رکھا، اللہ رب العزت سب کی خدمات کو قبول فرما کر سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا کے دو آنکھیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو عزت بخشی، دونوں کو شان بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھیوں کو بناتا ہے، جیسا انسان ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھیوں کو ڈھالتا ہے، اور جیسا باپ ہوتا ہے ویسی اولاد ہوتی ہے۔ تو اگر اس تناظر کے اندر ہم صحابہ اور اہل بیت کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نہ ان سے پہلے کوئی دنیا میں آیا اور نہ اب ان کے بعد کوئی دنیا میں آ سکتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر، اللہ رب العزت نے اپنے جلووں کا آئینہ بنا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوگر فرمایا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی انسان ہو نہیں سکتا تو پھر ان کے اصحاب جیسے اب کسی کے ساتھی ہو نہیں سکتے، کسی کے یار ہو نہیں سکتے۔ تمام انبیاء میں سب سے بہتر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم جتنے انبیاء کرام کے ساتھی تھے ان سارے ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اندازہ فرمائیں وہ میرے آقا کے اصحاب جن لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھے اور مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے بھوک برداشت کی مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ دیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے تب بھی انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، وہ داستانیں اب
اب بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر احادیث کے پنوں پر ابھی بھی انمٹ نقوش کے حوالے سے موجود ہے، اسے قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو ہمیں تلقین فرمائی، ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو کبھی برا مت کہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، تو صحابہ کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم آج خرچ کر رہے ہو، انہوں نے اس وقت خرچ کیا تھا جب اسلام کے نام پر کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ صحابہ کرام کی قربانی کیا ہے میری قوم کے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے اللہ کے رسول کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے اللہ کے رسول کے لیے، اپنا اللہ اکبر سب کچھ قربان کیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے۔ آئیے ایک صحابی کی زندگی، یوں تو تمام اصحاب کی زندگی بیان نہیں ہو سکتی، لیکن تاکہ نئی نسل کو پتا چلے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہیں۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خوبصورتی کی وجہ سے ہلکی ہلکی سی چہرے میں، ان کے چہرے میں رسول اللہ کی شباہت نظر آتی تھی، یعنی اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ اگر ہلکا سا ایک جھلک دیکھیں تو لوگوں کو دھوکا ہوتا تھا کہ وہ گویا کہ اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ان کی شہادت کے موقع پر جب مصعب ابن عمیر شہید ہوئے ہیں تو یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے۔ میری قوم کے جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے قربانی دینا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج لوگ منہ اٹھا کر کے اصحاب کے بارے میں، اہل البیت کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں جو جی میں آتا ہے کہہ جاتے ہیں، لیکن غور فرمائیں اگر ان چیزوں پر نظر ہو تو یقیناً انسان منہ کھولنے سے پہلے بار بار سوچے گا میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جو آقا کو خواب میں دیکھ لے ہم اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں، تو صحابہ کرام نے تو حضور علیہ السلام کو خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ اکبر، مصعب ابن عمیر بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے بہت دولت عطا کی تھی۔ پورے مکے میں جیسی خوشبو مصعب ابن عمیر لگاتے تھے ایسی خوشبو پورے مکے میں کوئی نہیں لگا سکتا تھا، اتنی قیمتی خوشبو لگاتے تھے۔ بلکہ جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو مکے کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ عمیر کا بیٹا جا رہا ہوگا، اتنی مہنگی خوشبو تو وہی لگا سکتا ہے۔ اتنے مالدار باپ کے بیٹے اتنے قیمتی کپڑے پہنتے تھے، اتنے قیمتی کپڑے کہ اللہ اکبر پورے مکے میں اتنے قیمتی کپڑے کسی کو میسر نہ تھے۔ اللہ اللہ، یہ شان تھی، یہ شوکت تھی، اس ٹھاٹ بات سے زندگی گزر رہی تھی۔ جانتے ہیں آپ اللہ اکبر، مصعب ابن عمیر نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی امی کو کسی نے بتایا اے عمیر کی، اے مصعب کی امی، اللہ اکبر، ام مصعب دیکھ تو صحیح تیرا بیٹا بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں آ گیا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ مصعب ابن عمیر اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے، ماں سے بڑی محبت تھی، ماں سے بڑا پیار تھا، ماں سے بڑا لگاؤ تھا، ماں کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے تھے۔ ماں کے پاس آئے، ماں کو گھمنڈ
تھا, माँ को गुरूर था कि मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं काटता, मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालता. माँ के पास आए, माँ ने कहा मुसअब क्या मैं सुन रही हूँ तुम्हारे बारे में? हजरत मुसअब इब्ने उमैर ने कहा अम्मी जान क्या सुना है तुमने? तो कहने लगी मैंने सुना तुम भी मोहम्मद की बातों में आ गए और तुम मुसलमान हो गए हो. तो माँ से कहने लगे हाँ माँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, और वो जो कहते हैं माँ वो सच्ची सच्ची बात कहते हैं, वो अच्छी बातें कहते हैं, वो सिला रहमी का हुक्म देते हैं, वो नमाज का हुक्म देते हैं, वो रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक का हुक्म देते हैं, उन्होंने कभी कोई बुरी बात तो कही नहीं. तो माँ चूंकि जिद्दी थी और कुफ्र और शिर्क में डूबी हुई थी, माँ ने कहा ए मुसअब कान खोल करके सुन ले, अल्लाह अकबर, तू मोहम्मद अरबी को छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे, इस्लाम तर्क कर दे. मुसअब इब्ने उमैर ने माँ की हर बात मानी थी, लेकिन वो क्या सहाबा थे, एक तरफ रसूलुल्लाह हो और दूसरी तरफ माँ बाप हो, एक तरफ रसूलुल्लाह हो दूसरी तरफ अच्छे मकानात हो, एक तरफ रसूलुल्लाह हो दूसरी तरफ बड़ी से बड़ी दौलत हो. वो हर चीज को ठोकर पे रखते थे और लोगों को बता दिया था कि मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई नहीं है, अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई नहीं है, जो हुजूर के रास्ते में आएगा उसे छोड़ दिया जाएगा. मुसअब इब्ने उमैर की मां ने कहा कि मोहम्मद अरबी को छोड़ दे. हजरत मुसअब इब्ने उमैर ने कहा नहीं मैं उनको नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो सच्चे रसूल हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता. तो मां ने फिर अपने पावर का इस्तेमाल किया और फिर कहा अगर तू मोहम्मद अरबी को नहीं छोड़ेगा तो फिर अपनी मां को छोड़ दे, मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जा. कुर्बान ये कौन सी मंजिल आती है? मैं अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं. लोग रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दाढ़ी के चंद बाल नहीं बढ़ा सकते, लोग रसूलुल्लाह की मोहब्बत में फजर की 20 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकते, लोग रसूलुल्लाह की मोहब्बत में पूरी पूरी ज़कात नहीं दे सकते, लोग रसूलुल्लाह की मोहब्बत में किसी लड़की से हराम प्यार किया है तो उन लड़कियों को नहीं छोड़ सकते और सहाबा पर बातें करते हैं. अल्लाह अकबर. लोग रमजानुल मुबारक के रोजे नहीं रखते और कहते हैं हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, हमसे चाय नहीं छूट सकती, सिगरेट नहीं छूट सकती, गुटखा नहीं छूट सकता. रमजान शरीफ में तो ये सब छोड़ना पड़ेगा ना, ये छोड़कर रोजा रखना पड़ेगा ना. देखो अल्लाह अकबर. जब मुसअब इब्ने उमैर की मां ने कहा या तो मुझे छोड़ दे या तो मोहम्मद को छोड़ दे, मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं तुझ जैसी हजारों माओं को छोड़ सकता हूं, मोहम्मद अरबी को कभी नहीं छोड़. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान सहाबा, फैजान अहले बैत. ये सहाबा किराम हैं. मां को छोड़ा. मां ने गुस्से में आके कहा तुझे पता है इतनी कीमती और महंगी खुशबू तू मेरे दम पे लगाता है, इतने कीमती कपड़े तू मेरे दम पे पहनता है, अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो इसका अंजाम तुझे पता है? कहा पता है. कहा क्या है? कहा तुम जो फैसला करो. तो कहा आज के बाद मेरे दिए हुए कपड़े उतार दे. तवज्जो करें, गौर फरमाएं, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा की मेहनतें, ये उनकी कुर्बानियां हैं. ये दीन हमारे घरों तक यूं ही नहीं पहुंचा. अगर आज का मुसलमान दीन पर अमल नहीं करता तो उसको पता नहीं है कि कितनी कुर्बानियों के बाद दीन हमारे घर तक पहुंचे. करबला में रसूलुल्लाह का पूरा घर लुटाए तब कहीं दीन हमारे घर तक आया है. सहाबे किराम ने कुर्बानियां दी है तब ये दीन हमारे घर तक आया है. आज का मुसलमान दीन पर अमल नहीं कर रहा. दीन हमारी जिंदगी में कहां है? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है. 10 मिनट मुसलमान नमाज के लिए देने के लिए तैयार नहीं और कहते हैं हम आशिके रसूल हैं, हम आशिके सहाबा हैं, हम आशिके अहले बैत हैं. सहाबा और अहले बैत के नाम पर आप जलसा करने के लिए चंदा करें, हजारों रुपए दे देंगे, लेकिन 10 मिनट का टाइम नमाज के लिए नहीं निकाल सकते. आज हमारी मस्जिदें वीरान है. सलाया वालों, गिरद नवासे आने वालों, बताओ 10 मिनट की, एक 10 मिनट की कुर्बानी देकर एक टाइम की नमाज हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं.
50 منٹ لگتے ہیں پانچ وقت کی نمازوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں آپ کتنے بھی جلسے کر لو، اور اگر آپ کو برا نہیں لگے تو میں ایک بات اور عرض کروں، آپ کتنے بھی جلسے کر لو، علماء کرام کے کتنے بھی ہاتھیں چوم لو، پیر چوم لو، پیروں کے ہاتھ چوم لو، پیر چوم لو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات دل پہ لکھ لینا۔ میری قوم بہت معذرت کے ساتھ سلایہ والو، ہاتھ چوم کر جنت میں جانے کا خواب دیکھنے والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ میں ہاتھ چومنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، میں بھی اپنے بزرگوں کے ہاتھ اور پیر چومتا ہوں، اور آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ چندہ دے کر، صرف جلسہ کر کے، ہاتھ پیر چوم کے، نظر نذرانے دے کے جنت میں جاؤ گے تو کان کھول کے سن لو، اللہ کے رسول جو مالک جنت ہے، جن کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی کنجیاں عطا کی ہے، جس کو مالک جنت بنایا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں بے نمازیوں سے میں بیزار ہوں، قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ کیا سوچتے ہو؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، لیکن یہ میرے دل کا درد ہے۔ جب حضرت مصعب ابن عمیر سے ان کی ماں نے کہا مصعب یہ قیمتی کپڑے اتار دے اور میرے گھر سے نکل جا، تجھے محمد عربی چاہیے نا تو پھر جا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گھر میں تو اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ وہ کسی کو رکھ سکے۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک گھر کا یہ حال تھا کہ اگر ہاتھ اٹھاتے تھے تو چھت پر جاتا تھا ہاتھ۔ حضور علیہ السلام نے بہت عیش اور آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک کھجور کی چٹائی تھی، وہی حضور کا بستر تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک چادر تھی، وہی حضور کا بستر تھا۔ کبھی تکیہ میسر آتا تو آتا، ورنہ ہاتھ کا سرہانہ بنا کر اللہ کے رسول سویا کرتے۔ خود حضور علیہ السلام کے گھر کا حال یہ تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ توجہ فرمائیں، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی آگے کی بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی غذا کبھی بکری کا دودھ تھا، کبھی کھجور اور پانی تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے حضور کا پیٹ پیٹ سے لگ جایا کرتا، تو وہ پیٹ سے جو پیٹ لگ جاتا تھا اس کو بیلنس کرنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے اللہ کے رسول کبھی 1 پتھر باندھ لیتے تھے اور کبھی 2 پتھر باندھ لیتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مالدار کو چھوڑنا ہے تو ادھر بھی تو کوئی دوسرا بظاہر مالدار ہو۔ یہ مکی کی زندگی میں بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب حضور علیہ السلام کو مکے کے لوگ پتھر مارتے تھے اور سر انور پھٹ جاتا تھا، زخم آ جاتے تھے، تو زخم پہ پٹی باندھنے کے لیے حضور کے گھر میں کپڑا بھی ایکسٹرا نہیں ہوتا تھا، زائد کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنا دوپٹہ پھاڑ کے حضور علیہ السلام کو پٹی باندھا کرتے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی۔ حضور علیہ السلام نے اتنی محنت سے ہم تک دین پہنچایا۔ اس دین کی اہمیت ہمیں کیا ہے بتاؤ؟ حضور نے محنت کتنی کی ہے؟ حضور سے عشق کرتے ہو نا، حضور سے پیار کرتے ہو نا، تو بتاؤ حضور کی محنتوں کی کیا قدر ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، اگر باپ ہمارا محنت سے کما کر کے مالدار بن جاتا ہے تو ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں محنتوں کی۔ اللہ کے رسول نے جو محنت، اتنے چھوٹے سے دیہات میں جو 5 وقت اذان بلند ہوتی ہے، یہ میرے حضور کی محنتوں کا نتیجہ ہے، حضور کے صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، حضور کی اہل البیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ایک طرف مالدار ماں کہہ رہی میرے گھر سے نکل، تو دوسری طرف کوئی آپشن ہو تو آدمی شیر بنتا ہے، ٹھیک ہے تم نہیں تو کہیں اور، مگر وہاں تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔
بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیفیت تو یہ تھی کہ ان دنوں حضور علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں رہتے تھے. یہ حال تھا. اپنے گھر میں بھی نہیں رہتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت ارقم, ان کے گھر میں حضور کا قیام تھا. سوچو نا کتنی محنتوں سے یہ دین ہم تک آیا ہے. اس دین کی قدر اگر ہم نہیں کریں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرے گی. سوچو مسلمانوں, جب اذان کے وقت تم موبائل پر بیٹھ کر گیم کھیلتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہو, بتاؤ تو صحیح. جب تم اپنی موبائل کے اندر زنا کی فلمیں دیکھتے ہوں گے تو اس وقت تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہوں گے تو اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ہم مر کر مٹی میں مل جانے والے نبی کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے, ہم نے تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی زندہ ہیں اور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اسے دیکھ رہے ہیں. تو کبھی غور کیا زنا کی فلمیں دیکھنے سے پہلے, کبھی غور کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دل میں کتنا دکھا رہا ہوں. کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے غور کیا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر معاذ اللہ کس طرح ان کو دکھی کر رہا ہوں, ان کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. کبھی حرام دھندے کرنے سے پہلے غور کیا کہ میں حضور کو کتنی تکلیف پہنچا رہا ہوں. بتاؤ, عاشق تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتا ہے, عاشق دل دکھانے کے لیے ہوتا ہے. کتنا دل دکھا رہے ہو, اپنے جیسے بشر کا دل دکھانے سے پرہیز کرتے ہو اور اللہ کے رسول کا دل دکھاتے ہو. ایک ایک دن میں 50 مرتبہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو. پھر ہم کیسے خوش رہیں گے, ہمارے گھروں میں بہاریں کیسے رہے گی, ہم سکون کی زندگی کیسے گزاریں گے, ہم اطمینان کی زندگی کیسے گزاریں گے, ہم پیار کی زندگی کیسے گزاریں گے. اللہ اکبر. آج سب کچھ ہے, مسلمان کہتا ہے مولانا آج سب کچھ ہے, سکون نہیں. سب کچھ کا مطلب کیا, اچھا مکان ہے سکون نہیں, اچھا کاروبار ہے سکون نہیں, نرم گدے ہیں سکون نہیں, اچھا لباس ہے سکون نہیں, قیمتی گاڑیاں ہیں سکون نہیں, اچھے موبائل ہے سکون نہیں. سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم اللہ کے رسول کے دل کو بے چین کرتے ہو تو تمہارا دل بھی بے چین ہوتا ہے, تمہارا دل بھی بے قرار ہوتا ہے. اگر سکون چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرو, تم ان کا دل خوش کرو گے, اللہ تمہارے دلوں کو سکون عطا فرمائے گا, تمہارے دلوں کو چین عطا فرمائے گا, تمہارے دلوں کو قرار عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کی امی نے کہا مصعب میرا گھر چھوڑ دے, قیمتی کپڑے اتار دے, نکل جا گھر سے. مصعب ابن عمیر نے کہا اگر مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی کے لیے مجھے ماں کا گھر چھوڑنا پڑے تو میں تیار ہوں. تمہیں کپڑے چاہیے نا میرے, ایک کپڑے لے لو. اور اس دن حضرت مصعب ابن عمیر نے ٹاٹ لپیٹا اپنے بدن پر. یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی. آج کل لوگ کہتے ہیں وہ تو ایسے تھے, وہ تو ویسے. یہ ایسے تھے صحابہ, ایسے تھے صحابہ. حضور کے عشق میں ماں چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا اور ٹاٹ لپیٹا. اور ٹاٹ لپیٹ کر جتایا نہیں, اس لیے کہ عشق میں جو قربانی دی جاتی ہے وہ جتائی بھی نہیں جاتی, وہ بتائی بھی نہیں جاتی. محبوب کو سب پتا ہے. آج تو ہم 50,000 کا چندہ دیتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ 4 جگہ میرا نام لیا جائے. آج اگر ہم کوئی مسجد مدرسہ بناتے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ میرے نام کی تختی لگائی جائے. یہ ان کی قربانیاں صحابہ کی, جن کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. تم راضی رہو نہ رہو, ان کا اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. جس سے اللہ راضی ہو گیا کیا مسلمان ان سے ناراض رہ سکتا ہے؟ آؤ آؤ سنو اور پھر ان کی محنتوں کا اندازہ کرو. سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میرے نبی کے سے رشتہ نبھانے کے لیے حضور کے عشق میں, حضور کی محبت میں اگر مجھے گھر چھوڑنا پڑے, ماں چھوڑنا پڑے, کپڑے سب چھوڑ دیا, ٹانٹ پہن لیا اور ٹانٹ پہن کر آ کے چپکے سے دار ارقم میں بیٹھ گئے. لوگ پہچان نہیں پائے ٹانٹ میں دیکھ کر, اس لیے کہ تصور ہی نہیں تھا. ٹانٹ میں دیکھ کے لوگ پہچان نہیں پائے. تو میرے آقا کی نظر پڑی تو آنکھ میں آنسو آ گئے. میرے آقا رو پڑے جس کا حال دیکھ کے, اور فرمایا اے میرے صحابہ اس جوان کو پہچانتے ہو کون ہے؟ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے, ہاں یا رسول اللہ یہ تو عمیر کا بیٹا مصعب ہے,
یہ تو بڑے قیمتی کپڑے پہنتا ہے یا رسول اللہ، یہ تو بڑی قیمتی خوشبو، آج اس کے سب کچھ کہاں گیا؟ تو اس سے پہلے کہ حضرت مصعب بیان کرتے، میرے آقا کو سب کی خبر ہے، ان کو سب کی خبر ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سب کی حال کی خبر۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کا جو حال ہوا ہے یہ میری محبت میں ہوا ہے، میرے عشق کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کا سب کچھ چھین لیا، یہ سب قربان کر کے میرے پاس آیا ہے۔ یہ مصعب ابن عمیر صحابی رسول، ان کی قربانی، اسی طرح بے شمار اصحاب، ان کی قربانیاں ہیں، لیکن آج ہم ان کو بھلا چکے۔ جیسے صحابہ کی قربانیاں بے مثال، ویسے اہل البیت کی قربانیاں بے مثال۔ ان کی کیا قربانیاں ہیں؟ اللہ اکبر! آئیے ذرا اس پر بھی ایک نظر ڈال۔ وہی مکہ ہے، وہی مکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ، وہی مکہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کی دعوت شروع کی اور حضور رکے نہیں، تو اہل البیت کو کیا قربانی دینی پڑی؟ مکے کے گنڈوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، رستے میں کانٹے بچھا کے دیکھ لی، گندگی بچھا کر دیکھ لی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، یہ دین کی خدمت سے رکتے نہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، یہ ابو لہب کی بہویں ہیں اور ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں ہیں۔ حضور کی دو شہزادیاں اور حضرت سیدہ رقیہ اور ام کلثوم، یہ ابو لہب کے بیٹوں سے بیائی گئی تھی۔ اس کی بہویں ابو لہب کو چل کے بہکاتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ جب بیٹیاں طلاق پا کر باپ کے گھر واپس آئے گی تو پھر محمد عربی اتنا پریشان ہوں گے کہ وہ کبھی دین کی بات ہی نہیں کریں گے۔ اللہ کبھی کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کی بیٹی طلاق پا کر واپس آئے۔ جا کر کے پوچھو اس باپ کے دل سے، جس کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مرنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف جب بیٹی طلاق پا کر گھر واپس آتی ہے تو باپ کو ہوتی ہے۔ ارے طلاق پانا تو اپنی جگہ، اگر بیٹی 30-35 سال کی ہو جائے، اس کو رشتے نہیں آتے تو ماں باپ بستراتوں کو کروٹیں بدلتے ہیں، ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ بیٹی کا دکھ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمانوں، اگر تمہیں دین کی اہمیت جاننا ہے، صحابہ اور آل البیت کی قربانیوں کا اندازہ کرنا ہے، تو سمجھ لو میرے آقا کی دو شہزادیوں کو جب طلاق دی گئی ہے، اللہ اکبر، اور شہزادی جب واپس ہو رہی تھی تو مکے کے لوگ چھپ کے دیکھ رہے تھے اب محمد عربی کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! جب یہ بیٹیوں کو روتے ہوئے واپس دیکھیں گے تو یہ واپس گھر میں جائیں گے، کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن تاریخ کی اوراق گواہ ہے، شہزادی جب واپس ہوئی ہے روتے ہوئے تو پوچھا بیٹی کیوں طلاق پڑی؟ عرض کی بابا وہ طلاق اس لیے پڑی ہے کہ میرا بابا ان کو جنت کی طرف بلاتا ہے، میرے بابا ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ رو پڑی۔ اگر قربان جائیں، بیٹیوں کو طلاق پانے کے بعد حضور نے شہزادیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں دین کی راہ میں باہر نکل چکا ہوں، میں واپس لوٹ کے اب گھر نہیں جا سکتا، صبر کرو، اللہ اس کا بہتر اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ اکبر! دین کی خاطر اہل البیت شہزادیوں کو طلاق، وہ شہزادیاں جن کے یہاں اجازت کے بغیر فرشتے نہیں آتے، جن کے حرم کے اندر، اللہ اکبر، اس دین کے لیے جس دین کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں تو طلاق کے دکھ کو عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ میری بہنوں، اگر آج تم پردہ نہیں کرتی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تم گھروں میں نماز کا اہتمام نہیں کرتی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم سیریل دیکھتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضور علیہ السلام کو خیال آتا ہوگا شاید کہ
کیا اسی دن کے لیے میری بیٹیوں کو طلاق پڑی تھی کہ میں دین کو تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا اتنی محنت سے، اور تم دین کو پیروں تلے پامال کرو گے، تم دین کو پیروں تلے کچل دو گے؟ پوچھو میری بہنوں سے، یہ روزانہ ٹی وی تو کھولتی ہیں، قرآن کتنی بار کھولتی ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کی شہزادیوں کا دکھ تمہیں نہیں ہے، حضور کی شہزادیوں کا غم تمہیں نہیں ہے؟ پھر اہل البیت سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اہل البیت کی محنتوں کو صرف شربت اور کھچڑے پہ مت تولو، ان کے خون کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ ان کا خون اتنا قیمتی ہے۔ اگر 7 سمندر کا پانی بھی شربت میں تبدیل ہو جائے اور پوری دنیا کا اناج بھی کھچڑا بن جائے تو بھی خون حسین کے قطرے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ان کا خون اتنا قیمتی ہے۔ محسوس کرو محنتوں کو اور اپنے اللہ کے دین پر عمل کرو۔ حضور علیہ السلام نے جن تکلیفوں کے ساتھ دین کو ہم تک پہنچایا ہے، بس حضور کی خواہش ایک ہی تھی کہ دین پر لوگ عمل کریں، دین کو لوگ فالو کریں۔ اور آج دین ہمارے گھروں میں نہیں، نہ بیٹیاں پردے میں ہے، نہ بیٹوں پر دین ہے، نہ نماز کا کوئی سسٹم ہے، نہ نماز کا کوئی گھروں کے اندر اہتمام ہے، نہ تلاوت قرآن کا کوئی اہتمام ہے، بس گناہ گناہ گناہ۔ بتاؤ مسلمانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بتاؤ حضور کو کتنا دکھاؤ گے، حضور کو کتنی تکلیف پہنچاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اب اہل البیت کی دوسری قربانی کے حصے کو محسوس کرو۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے 3 دن آپ کے ذہن میں رہے، اور اس سے پہلے یہ کربلا کے 3 دن کیوں ہے اس سے پہلے کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر مکے والوں نے کہا یہ کسی طرح رکنے کو تیار نہیں تو کام سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، اور اللہ کے رسول کا پورے خاندان کے ساتھ، سارے اہل بیت کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اور پتہ ہے تمہیں، جب سوشل بائیکاٹ ہوا تو اس میں یہ طے پایا نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ ان کو کوئی چیز بیچیں گے، ان کو نہ کھانے دیں گے نہ پینے دیں گے۔ ایک گھاٹی تھی 2 پہاڑیوں کے بیچ میں، اگر آپ جائیں گے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پہاڑ ہیں، وہ پہاڑ کی گھاٹی، اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ وہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں حضور کو پورے خاندان کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ یہ اگر آپ کو سیرت پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن پڑھے لکھے لوگ، اگر عقل والے، شعور والے، حضور سے عشق والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو تھوڑا محسوس کریں۔ یہ تقریر سننے سے زیادہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ محسوس کریں، 2 گھاٹی، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں حضور پورے خاندان کے ساتھ محصور کر دیے گئے۔ ہم ادباً کہتے ہیں محصور کر دیے گئے، مطلب قید کر دیے۔ حضور علیہ السلام کو محصور کر، قید حضور کے لیے بولنا اچھا نہیں لگتا، لیکن دیہاتی بھائی بھی سمجھ جائیں، محصور کر دیے گئے۔ اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی۔ کتنے دن محصور ہوا پورا خاندان حضور کے ساتھ؟ 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، 3 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک۔ قرب و جوار سے آنے والوں، سلایا والوں، سوچو ان 3 سالوں میں بارش نہیں ہوئی ہوگی، ان 3 سالوں میں دھوپ نہیں نکلی ہوگی، ان 3 سالوں کے اندر سردی کا موسم مکے میں نہیں آیا ہوگا۔ 3 سال تک میرے نبی بغیر چھت کے کھلے آسمان کے نیچے اپنے خاندان کے ساتھ۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر صرف 7 سال کی، صرف 7 سال کی۔ رسول اللہ کے گھر کے بچے اناج نہیں ہے تو درخت کی پتیاں کھاتے ہیں۔ یہ آل البیت کی قربانیاں ہیں۔ حضور کے گھر کے بچے درخت کی پتیاں کھاتے ہیں، درخت کی چھال چباتے ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار کہتے ہیں پیروں سے کوئی چیز نرم اگر ٹکرا جاتی تو نرم چیز کو اٹھا کر دھو کے منہ میں چبانے لگتے، اور پھر چمڑا جلا کر، چمڑے کو جلا کر اس کو پیس کر پانی میں ڈال کر گھول کر کے چھوٹے چھوٹے بچے پیتے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت حضور 4 شہزادیوں کے ساتھ تھے اس گھاٹی کے اندر۔ سیدہ فاطمہ پاک کی عمر صرف 7 سال کی، اور شہزادیاں تھی، اماں خدیجۃ الکبریٰ تھی، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب، ان کا پورا خاندان تھا۔ یہ سب لوگ، پتہ ہے کیا ہوتا؟ تینوں شہزادیاں عمر میں بڑی تھی سیدہ پاک سے، تینوں شہزادیاں عمر میں بڑی تھی سیدہ پاک سے۔ تو آقا علیہ السلام جب ان سے ملتے نا تینوں شہزادیوں سے، تو ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے، بھوک لگی ہوتی، شکایت کرتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا
ایک دن یہ منظر دیکھ کر اپنی بہنوں کو چپکے سے بلاتی ہے اور اپنے پاس بٹھاتی ہے اور بلا کر کے کہتی ہے دیکھو ابا تو پہلے ہی تکلیف میں ہے، ابا جان کو بھوک کی شکایت کرتی ہو، حضور علیہ السلام کے سامنے چہرہ اتارتی ہو، ایک کام کرو تمہاری اس تکلیف کو دیکھ کے حضور کو دل کو تکلیف پہنچتی ہوگی تو میری بہنوں تمہیں جو بھی تکلیف پہنچا کرے نا وہ تکلیف تم مجھ سے بیان کر لیا کرو، ابا کو نہ بتایا کرو، جب ابا کے سامنے جایا کرو تو ہنسا کرو، مسکرایا کرو، اگر نہ چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو زبردستی مسکراہٹ لایا کرو تاکہ بابا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہنوں کو بٹھا کے سمجھا رہی تھی اور جو دکھ کی بات کرنا ہے مجھے بیان کر دیا کرو، ابا سے دکھ کی بات بیان کر کے انہیں تکلیف میں نہ ڈالا کرو۔ جب یہ باتیں بیان کر رہی تھی حضور پیچھے کھڑے ہو کر سیدہ کی پشت پہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے اور حضور کی آنکھ میں آنسو تھے کہ میری بیٹی کو میری کتنی فکر ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے سینے سے لگا کے کہا تو ام ابیہا ہے، تو اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی ایک ماں کو اپنے بیٹے کی جتنی فکر ہوتی ہے تجھے اس سے زیادہ اپنے بابا کی فکر ہے۔ 3 سال تک بھوک پیاس تکلیف۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر سال میں ایک مرتبہ تمہارے بچوں کو کپڑے نہ بنے تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ رسول اللہ کے گھر والے 3 سال تک اس گھاٹی میں رہے، کون سے کپڑوں کا انتظام کیا تھا؟ یہ دکھ سہے، یہ تکلیف سہے، یہ قربانی ہے ان کی۔ اتنی قربانی کو پا کر یہ مرتبے ملتے ہیں اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں دین ایسے پھیل گیا، حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے اور دین پھیل گیا، سورج کو پلٹایا دین پھیل گیا، کنکروں کو کلمہ پڑھایا دین پھیل گیا۔ یہ سب کچھ معجزات حق ہیں مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محنتیں ہیں۔ اب بتاؤ ان محنتوں کی ناقدری کون کر رہا ہے؟ مسلمان۔ کیونکہ یہ محنتیں کیوں کی گئی تھی؟ نوٹ کے لیے نہیں، ووٹ کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، سلطنت کے لیے نہیں، یہ محنتیں صرف اس لیے کی گئی تھی کہ اللہ کے دین کو ہر گھر تک پہنچانا ہے، ہر ملک تک پہنچانا ہے، ہر گلی تک پہنچانا ہے، ہر کوچے تک پہنچانا ہے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور یہ دین ہمارے گھر تک پہنچ گیا۔ ہر گھر میں اگر طاقوں میں قرآن رکھا ہوا ہے تو یہ انہی اصحاب کی اور آل رسول کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور پھر ان کی محنتیں کام کر گئی۔ لیکن آج ہم اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ لاپرواہی برت رہے ہیں، دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہاں کچھ بھی بن جاؤ لیکن اگر دین پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عزت نہیں ملے۔ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں جب بھی تم نبی پہ سلام پڑھتے ہو حضور تمہیں جواب دیتے ہیں اور تمہاری شکلیں حضور کے سامنے پیش کی جاتی جب تم سلام پڑھتے ہو، حضور جواب بھی دیتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن جب تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول تم سے چہرہ پھیر لیتے۔ ذرا بتاؤ یہ حضور علیہ السلام کی ناراضگی ہے۔ آج حضور کو ہم نے ناراض کیا ہے، حضور علیہ السلام ہم سے ناراض ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو کٹ رہے ہو، لٹ رہے ہو، مر رہے ہو، تباہ ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو، بے چینی کا شکار ہو، کہیں پر عزت نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے، حضور علیہ السلام کی محنتوں کی قدر نہیں کی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے صحابہ اور اہل بیت کے رشتے کی تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے درمیان آ کر کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان میں تو آپس میں نہیں جمتی تھی، یہ جھوٹ ہے۔ صحابہ نے اہل بیت سے جتنی محبت کی ہے کوئی نہیں کر سکتا، اور اہل البیت نے صحابہ کا جتنا احترام کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ کئی موقع پہ ہم بیان کر چکے۔ آئیے خوبصورت بات علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے سن لے، کیا پیار تھا ان میں، کیا محبت تھی ان میں، کیا تعلقات تھی ان میں۔ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جابر کون ہے؟ یہ جابر اگر آپ کو یاد ہوگا یا پتہ ہوگا، یہ جابر وہ صحابی ہیں جن کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت ہوئی تھی۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، آپ نے سنا ہے کبھی انہوں نے جو حضور کو دعوت دی تھی؟ نہیں سنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی بات حضور کی محنتوں سے تعلق رکھتی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ سن چکے ہیں اس کے علاوہ کچھ آپ کو پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، لیکن اگر نہیں سنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سن۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जो जंगें लड़ी है, हुजूर चल कर किसी के पास लड़ने कभी नहीं गए, जब तक कि उधर से खतरात और उधर से बदमाशी का अंदेशा न रहा। यही लोग बार बार चढ़ के आते थे मदीने शरीफ पे लड़ने के लिए और जबरदस्ती जंग मुसल्लत करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, मक्के वालों ने प्लान किया कि पूरे अरब के हर कबीले और बिरादरी को जमा करो और जमा करके सब एक साथ मदीने पे हमला कर दो। तो मुट्ठी भर मदीने के लोग हैं, जब सारा अरब मिलकर मदीने पे हमला करेगा तो सब खत्म हो जाएंगे, मुसलमान ही मिट जाएंगे। जब मुसलमान मिट जाएंगे, अल्लाह के रसूल शहीद हो जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आका अलैहिस्सलाम को इसकी खबर हुई, सरकार को इसकी इत्तला हुई, खबर हुई। तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बिठाया, का इतना बड़ा पूरा अरब जब एक शहर मदीना पे आके टूट पड़ेगा, और मदीना शरीफ उस वक्त तो कितना बड़ा था, जो मस्जिद नबवी शरीफ देखते हो आप, पूरा जो अहाता है, जो जालियां लगी हुई बड़ी वाली, इतना बड़ा शहर मदीना था, मदीना मुनव्वरा। इतने बड़े शहर पर अगर पूरा अरब आकर टूट पड़े क्या होगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा किया, कैसे उनका मुकाबला करोगे? तो हजरत सलमान फारसी उन्होंने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ईरान में जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि दुश्मन ताकतवर हो और हम मुकाबला ना कर सकें, तो हम लोग खंदक खोदते हैं ताकि जब वो दुश्मन हमारे पास आ ना सके, वो पलट के चला जाएगा। तो मशवरा दिया खंदक खोदने का, उसी जंग को जंगे खंदक कहते हैं। ठीक, इतना तो आपने सुना होगा। ये हुजूर की सीरत पढ़ो, अल्लाह के रसूल की जिंदगी पढ़ो, उनकी खूबसूरत जिंदगी से बेहतर किसी की खूबसूरत जिंदगी है ही नहीं। और तुम्हें हमें एहसास होगा कि हुजूर ने कितनी मेहनत की इस दिन के लिए। अल्लाह अकबर। फिर सरकार ने, मैं हम खंदक खोदेंगे, तीनों तरफ से पहाड़ है मदीने मुनव्वरा में, तीनों तरफ से पहाड़ियां हैं। जिस तरफ से पहाड़ नहीं था उधर खंदक खोदा। अभी भी वो खंदक का हिस्सा मदीना शरीफ, अल्लाह आपको ले जाए, हम सबको बार बार ले जाए इंशाअल्लाह, वो जगह आप देखेंगे। अभी भी हालांकि कोई आसार नहीं है, लेकिन वो बताएंगे आपको कि ये जंगे खंदक का इलाका है, वहां पर मस्जिदें भी है। तो आपको ये भी हैरत होगी सुन के, आका अलैहिस्सलाम ने सबको मोज मोज कर नाप नाप कर जगह दी कि तुम इतनी जगह खोदो, तुम इतनी खोदो। और ये भी आपको हैरत होगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की कभी आदत नहीं थी कि जाओ जाओ तुम मेहनत करो मैं बैठता हूं, ऐसा नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को जितनी जगह दी खंदक खोदने के लिए, उससे डबल जगह अपने लिए ली। गौर फरमाए मुसलमानों, अपने नबी ने इस दीन के लिए खंदक भी खोदा है। आप में का कोई है कि जिसने दीन के लिए छोटा सा गड्ढा भी खोदा हो? इतनी बड़ी हस्ती जिसकी रजा अल्लाह चाहे, हुजूर ने खंदक खोदा है। और खंदक कैसे खोदा है पता है? खा पी कर नहीं, भूखे पेट। और उसका बैकग्राउंड ये है, पस मंजर ये है, हुजूर खंदक खोद रहे, साहबा सब अपने अपने काम में लगे खंदक खोदते खोदते। अब कई दिन हो गए, घर में चूल्हे नहीं जलने, कुछ पक नहीं रहा है, अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान, सब लगे हुए काम में, औरतें भी लगी हुई काम में। ऐसे में एक सहाबी से बर्दाश्त नहीं होता, एक सहाबी से बर्दाश्त नहीं होता। वो आते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते, अपना कुर्ता उठाते हैं और अपना पेट हुजूर को दिखाते हैं। क्या मंजर था? वो सहाबी के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था, उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था। यानी वो बता रहे, आका इतनी भूख लगी है कि कमर अब अपनी जगह नहीं टिकती, तो कमर को अपनी जगह रखने के लिए मैंने एक पत्थर बांधा है। हुजूर अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते, हुजूर अपनी चादर हटाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए थे। ये अल्लाह के दीन के लिए मेहनत। दीन तलवारों से नहीं फैला है, दीन अल्लाह के रसूल की मेहनत से फैला। हम लोग बहुत ऐश परस्त है, बहुत अय्याश, आवारा फितरत, गुनाहों में डूबे हुए और सोचते कि हम जन्नत में चले। मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो अपनी नबी की मेहनत को भुला दे? हुजूर अलैहिस्सलाम के पेट पे दो पत्थर, साहबा रो पड़े, पलट गए। हम तो एक ही पत्थर बांध के घूम रहे हैं,
آمینہ کے لال نے تو 2 پتھر باندھ رکھے. یہ منظر حضرت جابر نے دیکھ لیا, رو پڑے, برداشت نہیں ہوا, بیوی کے پاس پہنچے, غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ ہمارے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر, ہم انہیں کھانا نہیں کھلا سکتے, آقا کی دعوت نہیں کر سکتے. بیوی نے کہا کر سکتے ہیں, لیکن اکیلے حضور کی دعوت کر سکتے ہیں, کسی اور کی نہیں, کیونکہ ہمارے گھر میں آدھا سیر جو ہے, آدھا سیر جو. آدھا سیر جو آپ کے گجرات میں کتنا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, آدھا سیر جو ہے, جتنا بھی ہے. چلیں اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں آدھا کلو جو ہے, آدھا کلو جو ہے میں پیستی ہوں, بکری کا بچہ ذبح کرو اور حضور کے کان میں جا کے کہنا آپ کو اکیلے کو دعوت ہے, کیونکہ ہمارے 2 بچے, آپ ہیں میں ہوں, 4 ہو گئے. اکیلے حضور آدھا کلو جو میں ہم بھی کھا لیں گے اور بکری کے بچے میں حضور کو بھی کھلا دیں گے. اس طرح سے کان میں کہنا, کسی کو خبر مت ہونے دیں. جابر دوڑے گئے حضور کے کان میں کہا آقا میں نے آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر دیکھے, میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, آدھا سیر جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. میری بیوی کو میں نے مشورہ کیا, آپ کو اکیلے کی دعوت, یہ میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, 2 پتھر پیٹ پہ بندھے. جب کہا آپ کے اکیلے کی دعوت ہے, حضور مسکرا پڑے, کہا او کھندق والو جلدی آؤ, ادھر آؤ. سب آئے, کہا مبارک ہو, اللہ نے تمہارے بھوک کے خاتمے کا انتظام کر دیا, تم سب کو جابر کے گھر دعوت ہے, تم سب کو جابر کے گھر چلنا ہے, دعوت ہے. یہ دوڑے گئے, بیوی سے کہا کہ غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ کہا کہ حضور نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا, میں نے تمہیں تو پہلے ہی کہا تھا کہ حضور کے کان میں کہنا. ارے اللہ کی بندی, میں نے کان میں ہی کہا, لیکن کہا پھر کہ میں نے کان میں کہا, یہ بھی کہا کہ آپ کو اکیلے کی دعوت ہے, لیکن حضور نے اعلان کر دیا. قربان جائے, میں تھوڑی شرح کے ساتھ سمجھانے کے لیے آپ کے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں, اتنی تفصیل روایت میں نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا سمجھانے کے لیے آپ کو, تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے. اللہ اکبر. تو کافر کا میں نے حضور کو اکیلے کو دعوت دی, مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورے لشکر کو دی. کیا یقین تھا اس خاتون کا, اس نے کہا پھر کوئی بات نہیں ہے فکر کرنے کی, ہم نے حضور کی دعوت کی ہے, حضور کو کھلانا ہمارا کام ہے, لشکر کی دعوت حضور نے کی ہے, لشکر کو کھلانا حضور کا کام. نعرہ تکبیر. ہم حضور کو کھلائیں گے, ہم اللہ کے رسول کو کھلائیں. لشکر کو حضور نے بلایا, حضور کھلائیں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے جابر سے کہا جابر سالن کی ہانڈی نیچے مت اتارنا جب تک میں نہ ہوں, روٹی پکانا شروع مت کرنا جب تک میں نہ ہوں. گھر جا کر بیٹھے, اپنا لعاب نکالا, ہانڈی میں ڈال دیا, لعاب نکالا, آٹے میں ملا دیا, اور خود نہیں کھایا. فرمایا آتے جاؤ کھاتے جاؤ, آتے جاؤ کھاتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں پورا لشکر آ کر کے کھاتا گیا, لیکن کھانا کم نہیں ہوا. جب سب کھا چکے تو کہا جابر اب تو آ اور ہم مل کر کے کھائیں گے. جابر کہتے ہیں واللہ میں ہانڈی کو دیکھ کر حیران تھا, ہم نے جتنا پکایا تھا وہ زیادہ تھا, یا اب ہانڈی ابل رہی ہے یہ زیادہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ دعوت حضرت جابر نے کی. یہ حضرت جابر کی, وہی جابر میرے آقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری میرے آقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آقا نے کہا جابر میں تجھے ایک بات بتاؤں, حدیث پاک کا مفہوم. جی یا رسول اللہ کیا؟ امام حسین ننھے سے بچے تھے, ننھے سے بچے. فرمایا یہ میرا حسین ہے. حضور نے چوما, سینے سے لگایا, گال چومے, اور کہا جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے. جی یا رسول اللہ, اس کو اللہ جو اولاد دے گا ان میں سے ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام علی ہوگا. کیا ہوگا اس کا نام؟ علی ہوگا. میں ذوق میں لوگوں کو کہتا ہوں حسین وہ حسین ہے جس کے نیچے بھی علی ہے, اس کے اوپر بھی علی ہے, جس کے بابا کو بھی علی کہتے ہیں, جس کے بیٹے کو بھی علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور آقا نے امام زین العابدین کا اصلی نام کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کتنے سال سے محرم شریف سن رہے ہو؟ پوری زندگی گزار دی. سنیوں کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے نا. امام زین العابدین کا اصل نام ہے علی. امام زین العابدین کا اصلی نام کیا ہے؟
اور ان کو زین العابدین کہتے ہیں۔ زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ اس زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ کتنی نماز پڑھتے تھے نفل؟ کتنی پڑھتے تھے؟ ہاتھ مت اٹھانا، صرف پوچھتا ہوں، آج سے پہلے فجر کب پڑھی تھی بتاؤ سنی؟ اہل بیت والے ہو نا، اہل بیت تو 1000 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تم فرض بھی نہیں پڑھتے، کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ میں کوئی طنز تانا کرنے نہیں آیا آپ کو، لیکن اصلاح معاشرہ اسی کا نام ہے کہ کم سے کم احتساب تو کرو اپنے حالات کا۔ اور کیا ارے چھوڑو مولانا، ہم نے تو غوث پاک کا دامن پکڑا ہے وہ جنت میں لے جائیں گے۔ ارے غوث پاک نے جن لوگوں کا دامن پکڑا تھا میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین کا دامن غوث پاک نے پکڑا ہے، تم نے غوث پاک کا پکڑا، غوث پاک نے امام زین العابدین کا۔ وہ امام زین العابدین 1000 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے، ہم فرض بھی نہیں پڑھتے۔ رمضان شریف میں تراویح پڑھنے میں پیر دکھتے ہیں میری قوم کے، اور 1 گھنٹے تک کے کھڑے کھڑے بھنکس کرنے کے لیے پیر نہیں دکھتے۔ جس قوم کو عبادت کے لیے تکلیف ہوتی ہو اور گناہ کے لیے تکلیف نہیں ہوتی، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کب جی سکتی ہے؟ یہ جو حالات بدلے نا، تو کسی کے آنے جانے سے حالات نہیں بدلتے، کرتوت ہمارے ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ جس دن اپنے اعمال اچھے ہو جائیں گے اللہ اس دن ہمیں عزت سے نوازے گا، اس دن وقار سے نوازے گا۔ مسلمانوں تم سب کرنے تیار ہو، اللہ والے بننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم سب کی چوکھٹ پہ گڑ گڑانے کے لیے تیار ہو، اللہ کی چوکھٹ پہ گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور یاد رکھنا ہمارے مسائل کا حل کسی کی چوکھٹ پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی چوکھٹ پہ تھا، آج بھی اللہ کی چوکھٹ پر ہے، اور کل بھی اللہ کی چوکھٹ پہ رہے گا۔ جب تک خدا کی چوکھٹ سے وابستہ تھے اللہ نے تمہیں عزت دیا، وقار دیا، سب کچھ دیا۔ جب سے تم نے خدا کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا، ذلت و رسوائی کے دلدل میں آج گرائے جا رہے ہو۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ کی طرف پلٹے بغیر کسی کا کام نہ بنا ہے نہ کبھی کام بن سکتا ہے۔ یہ امام زین العابدین پاک ہے، روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ نفل 1000 رکعت، 1000 رکعت۔ اسی لیے ان کا لقب کیا ہے؟ بولے زین العابدین، عابدوں کی زینت۔ اور اصلی نام کیا ہے؟ علی ابن حسین ابن علی۔ ان کی پیدائش سے پہلے اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی۔ امام حسین اس وقت 5-6 سال کے تھے، کہ میرے بیٹے حسین کے یہاں جو بیٹا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ علی ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں وہ میرا علی ایسا ہوگا، قیامت کے دن اس کا اعلان ہوگا عرش کے نیچے سے کہ سید العابدین کہاں ہے؟ سید العابدین کہاں ہے؟ تو میرے حسین کا بیٹا کھڑا ہوگا کہ وہ سید العابدین ہوگا۔ حضور آنے سے پہلے خبر۔ پھر کہا جب وہ میرا علی، میرے حسین کا بیٹا علی جوان ہوگا، پھر اس کے گھر میں کئی بچے پیدا ہوں گے، تو اس میں ایک بیٹا اس کے یہاں بھی پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا محمد باقر۔ ان کی پیدائش کی بھی خبر حضور نے دی، اور یہ میں اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو امام ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ یعنی اپنے پوتے کی بھی خبر دے رہے ہیں اور پروتے کی بھی خبر دے رہے ہیں، پڑ پوتے کی بھی خبر دے رہے ہیں کہ علی کے گھر میں، علی ابن حسین زین العابدین کے گھر میں محمد باقر پیدا ہوگا۔ تو کہا جابر، اب سنو عقیدے کی بات، او جابر تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے ہوگی، یعنی تمہارا انتقال نہیں ہوگا۔ کب تک نہیں ہوگا انتقال؟ جب تک کہ میرے حسین کے بیٹے کے بیٹے، میرے حسین کے پوتے محمد باقر سے جب تک تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، اس وقت تک گویا کہ زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اور فرمایا جب تمہاری ملاقات میرے بیٹے محمد باقر سے ہو
تو اس کو میرا سلام کہنا کہ تمہارے نانا نے تمہیں سلام کہا ہے. کیا شان اہل البیت ہے. زمانہ جس نبی کو سلام کرتا ہے وہ نبی اہل البیت کو سلام بھیجے. سیدنا امام محمد باقر کو سلام کہا جب وہ پیدا ہونے سے پہلے برسوں پہلے, اور حضرت جابر سے کہہ رہے ہیں جابر تیری ملاقات میرے بیٹے محمد باقر سے ہوگی. اس کو محمد باقر کون؟ امام جعفر صادق کے والد, امام جعفر صادق کے والد بزرگوار امام محمد باقر. تو کہا تیری ملاقات جب باقر سے ہونا تو اس کو میرا سلام کہہ دینا. اب آئی گئی بات ہو گئی, حضرت جابر کی اتنی لمبی عمر ہوئی کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے, سر کے بال سفید ہو گئے, اور اس عمر میں پہنچ گئے کہ بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی. گھر سے نکلنا چھوڑ دیا, ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی, آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی, گھر سے نکلنا چھوڑ دیا, ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. کربلا کے بعد بھی حیات رہے, اس کے بعد بھی حیات رہے, بڑے صدمے دیکھے, بڑے حالات دیکھے, سب کچھ دیکھا. اللہ اکبر. مدینہ شریف ہی میں رہتے تھے, اور امام محمد باقر کی پیدائش ہوئی. ان کی پیدائش کے بعد حضرت جابر کے شاگرد گھر میں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے, آپ سے حدیث کا درس لیتے تھے. آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے آنا جانا چھوڑ دیا. پھر کیا ہوا, امام باقر مدینہ شریف میں پیدا ہوئے, امام زین العابدین کے گھر میں. آپ کی عمر 5-6 سال کی ہوئی تو آپ کو کوئی بندہ بیمار پڑا, تو اس بندے نے بلایا کہ حضرت میرے گھر آ جائیں, شہزادہ رسول آپ میرے گھر آ جاؤ گے تو میں اچھا ہو جاؤں گا. تو امام محمد باقر اپنے بابا کے خادموں کے ساتھ اس محلے میں تشریف لے گئے. 5-6 سال کی عمر ہے, توجہ کرنا. صحابہ اہل البیت کا کتنا احترام کرتے تھے, صحابہ کتنا پیار کرتے تھے. اپنی عمر کو نہیں دیکھا, اپنے منصب کو نہیں دیکھا, اپنے مقام کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. امام محمد باقر پر پوتوں کی عمر کے ہیں حضرت جابر کے, لیکن 5-6 سال کے محمد باقر جب گئے تو کسی نے کہا کان میں, اے باقر, اے محمد, تو اس محلے میں تمہارے نانا کے ایک صحابی رہتے ہیں اور ان کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری ہے, کیا تم ان سے ملو گے, ان کی زیارت کرو گے؟ تو امام محمد باقر چونکہ وہ اہل البیت تھے, میں نے کہا نا کہ صحابہ کا جتنا احترام اہل بیت نے کیا کوئی نہیں کر سکتا, اور صحابہ نے اہل بیت سے جتنا پیار کیا کوئی نہیں کر سکتا. تو امام محمد باقر نے کہا میرے نانا کے صحابی اس محلے میں رہتے ہیں, مجھے لے کر کے چلو. اور پھر آپ وہاں اپنی سواری پہ بیٹھ کے تشریف لے گئے. اب اس منظر کو علامہ عبد الرحمن جامی نے جو لکھا ہے, میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں, اپنے الفاظ کے جامع میں توجہ کریں. اللہ اکبر. جب آپ کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ کے شاگردوں نے کہا اے جابر, پتہ ہے امام حسین کے پوتے علی ابن حسین زین العابدین کے بیٹے محمد باقر آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وہ کیوں آ رہے ملاقات کے لیے مجھ سے, اور وہ ہمارے گھر تک کیوں آ رہے ہیں؟ کہا ملاقات کے لیے. تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر پہلے بتا دیتے تو آنے کی تکلیف نہ دیتا, وہ جہاں ہے وہیں جا کر میں خود ان سے ملاقات کر لیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عمر کے کس حصے میں ہے اور محبتوں کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. بہرحال فرمایا ٹھیک آتے ہیں تو خیر. فرمایا مجھے اٹھاؤ, پکڑ کر مجھے اٹھاؤ. شاگردوں نے اٹھایا تو امام محمد باقر سواری پر تھے. حضرت جابر اپنے گھر کے باہر نکلے, اور باہر نکلنے کے بعد حضرت امام محمد باقر کے کپڑے کے بٹن کھلوائے, اپنے ہاتھ سے بٹن کھولے, اور کھولنے کے بعد سینے کی ہڈی کو یوں ملا اپنی انگلیوں سے, اور اس کو سونگا, اور سونگ کر مسکرائے, مسکرا دیے. اور امام باقر کے کان میں کچھ کہا تو امام باقر بھی مسکرا دیے, یہ بھی مسکرائے, وہ بھی مسکرائے. امام باقر چلے گئے تو لوگوں نے امام باقر سے پوچھا باقر, انہوں نے تمہارے کان میں کہا کیا تھا جو تم مسکرا پڑے؟ تو کہا میرے کان میں کہا تھا باقر تم وہ خوش نصیب بیٹے ہو کہ تمہارے نانا نے تمہیں پیدا ہونے سے پہلے سلام کہا ہے, اور وہی سلام کی امانت لے کر میں اب تک زندہ تھا, اس لیے وہ امانت اب آپ قبول کر لیں, وہ سلام قبول کر لیں. اور ادھر حضرت جابر سے شاگردوں نے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے تھے انگلیاں سونگ کر؟ فرمایا واللہ جو خوشبو میرے نبی کے جسم سے آتی تھی, میں نے باقر کے سینے پہ جب ہاتھ ملا وہی خوشبو باقر کے سینے سے آ رہی تھی.
थी। ना, खुशबुए सुभान अल्लाह। मुस्तफा को मैंने सूंघा तो सूंघ के मुस्कुरा दिया, और आका ने जो सलाम भेजा था वो सलाम पहुंचा दिया। और फिर शागिर्दों से फरमाया, शागिर्दों आज तक मेरी जिंदगी की गारंटी थी कि मेरे आका ने कहा था तू मेरे बेटे से मिलेगा, मैं यकीन करता था जब तक मिलूंगा नहीं बाकिर से मेरा इंतकाल नहीं होगा, इसलिए अब मेरे कफन का इंतजाम कर लो। मैंने वो अमानत रसूलुल्लाह के शहजादे रसूल को पहुंचा दिया है, इसलिए अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा। ये उनके दरमियान मोहब्बतें थी, ये उनके दरमियान प्यार था। मुसलमानों, हमें भी चाहिए उस मोहब्बत, उस प्यार, उस उल्फत को आम करे। आखिरी बात अर्ज कर दूं समेटते हुए, जो अहलुल बैत से प्यार करेगा सहाबा से, उसका अखलाक अच्छा हो, उसका किरदार अच्छा हो। आजकल हम क्या करते हैं, अहले बैत से बहुत प्यार है हजरत, बहुत प्यार, और सगे भाई से बातचीत बंद है, ससुर के आना जाना बंद है, फुप्पियों से बातचीत बंद है, चचाओं से बातचीत बंद है, सब अकड़े हुए हैं, घमंड में, गुरूर में। नहीं, अगर 3 दिन तुमने अपने रिश्तेदारों से बातचीत बंद की, अल्लाह ना तुम्हारी नमाजें कबूल करेगा ना तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। अल्लाह को कोई आपकी इबादत की हाजत नहीं है, वो बेनियाज है। ये बातचीत बंद करके रखे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। देखो अहले बैत का अखलाक क्या था, अहले बैत का अखलाक। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अभी जिनका जिक्र आ गया तो उन्हीं की बात करूं, करबला से पलटकर मदीने मुनव्वरा आ गए, करबला से पलट के मदीने, तो फिर मदीने शरीफ से बाहर कभी नहीं गए, अक्सर घर बंद करके इबादत में रहते थे। एक दिन इमाम हुसैन के कातिलों में से एक कातिल, इमाम हुसैन के कातिलों में से एक कातिल मदीने शरीफ आ गया, तो मदीने मुनव्वरा वालों ने उस कातिल को देखकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे बंद किए तो ना उसको खाना मिला ना पानी, तो किसी ने खुशी से आके बताया, इमाम 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 देखो क्या हुआ। कहा इमाम हुसैन के कातिलों में से कातिल मदीने शरीफ आया, तो सारे मदीने वालों ने उसके बाइकाट में अपने दरवाजे बंद कर लिए, ना उसको कोई खाना दे रहा है ना पानी दे रहा है। उसने सोचा कि ये बात बताऊंगा तो इमाम खुश होंगे। इमाम ने फरमाया, हैरत है, नबी का शहर और आने वाले मुसाफिर को खाना पानी कोई नहीं देता, बुलाओ उसको, बुलाओ। अपने घर बुलाया, घर में बिठाया, उसको खाना भी दिया पानी भी दिया। किसको? बाबा के कातिल को, बाप के कातिल को। क्या अखलाक है। यहां तो बाइक से बाइक टकरा जाती है तो एक दूसरे का मर्डर हो जाता है, इसकी बकरी उसके आंगन में जाके पेशाब कर देती है तो पुलिस स्टेशनों में केस कर देती है। इस्लाम कहां है? अहले बैत का अखलाक कहां है? किरदार कहां है? कुछ नहीं। बाप के कातिल को अपने घर में खाना खिला रहे, पहले वो भी होशियार था, जालिम, खा पी लिया। खा पीने के बाद कहता है, इमाम मदीने वाले मुझे पहचान गए, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना। आपकी पहचानने की ताकत कुछ कम है, कमजोर है, सबने मुझे पहचाना, आपने नहीं पहचाना। इमाम की आंखों में खून उतर आया। इमाम ने फरमाया, जिन्होंने दरवाजे बंद किए जालिम, वो तो वहां थे नहीं, जो नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया। मैं तो वहां मौजूद था, मैं तुझे क्यों ना पहचानता, मैंने पहचाना है तुझे। तू वही जालिम है ना, तेरे हुक्म पर मेरी फूफियों के हाथ में हथकड़ियां बांधी गई थी, तू वही है ना। पानी बंद किया गया था, तू वही है ना। मेरे नन्हे से 6 महीने के भाई के हलक पर तीर चलाया गया था, तू वही है ना। लाशों को घोड़ों की टांकों से दौड़ाने का फैसला तेरा ही था ना। बीबियों के दुपट्टे तेरे कहने पे छीने गए थे ना जालिम, मुझे सब याद है। तो उसने कहा, इमाम जब आपको सब पता है तो आपने फिर मुझे खिलाया पिलाया क्यों? क्या फरमाता है? तू जो तूने किया, जो तूने किया वो तेरे खानदान की रीत और रिवाज है, जो मैंने किया ये हम अहले बैत के खानदान का रिवाज है कि अगर दुश्मन भी घर चल कर आता है तो हम उसको भी भूखा नहीं रहने दे, प्यासा नहीं रहने दे। मेरे भाइयों, ये अहलुल बैत है। अहलुल बैत से मुंसलिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ नारों में गुम हो जाएं। अहलुल बैत से मुंसलिक होने का मतलब ये है कि हम उनके किरदार को फॉलो करें, हम उनकी जिंदगी को देखो। अहलुल बैत,
اہل البیت میں جتنے لوگ ہیں سب اپنے وقت کے اتنے بڑے بڑے امام ہیں کہ بڑے بڑوں نے آ کر ان کے پاس علم حاصل کیا. امام جعفر صادق اتنے بڑے عالم تھے کہ امام اعظم جیسے لوگ آپ کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. اور آج ہم لوگ جاہل، ان پڑھ، پڑھتے نہیں، لکھتے نہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں، اور کیا کہتے ہیں تعلیم بہت مہنگی ہے. بابا تعلیم بہت مہنگی ہے. میں نے کہا تعلیم مہنگی ہے، کیا کپڑے مہنگے نہیں ہیں، موبائل مہنگے نہیں ہیں، جوتے مہنگے نہیں ہیں، گاڑیاں مہنگی نہیں ہیں؟ سبھی تو مہنگی چیز ہے، صرف تعلیم ہی مہنگی ہے. تعلیم مہنگی بول کے بچوں کو اٹھا لیتے ہو، ڈراپ آؤٹ کر لیتے ہو، اسکول سے جاہل بناتے ہو، ان پڑھ بناتے ہو. کبھی شو روم سے یہ کہتے واپس آئے کہ جوتے بہت مہنگے ہم نہیں خریدیں گے، کپڑے بہت مہنگے، جنس بہت مہنگے نہیں خریدیں گے. بتاؤ اہل البیت میں کوئی بھی ان پڑھ نہیں ہے. اتنے پڑھے لکھے تھے کہ بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آ کر ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. اور آج ہم جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، علم کی طرف ہماری پیش رفت نہیں. حنیف باپو رحمت اللہ علیہ کی تمنا یہ نہ تھی کہ لوگ پڑھیں لکھیں، اور ہر اچھے انسان کی تمنا ہے کہ میری قوم پڑھے. اپنے بچوں کو جاہل نہ رہنے دو، محنت کرو، پڑھاؤ. اگر یہ سوچتے ہو پڑھا کے کیا کریں گے، نوکری تو کروانا نہیں ہے. ہم نوکریوں کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. اس لیے کہ پڑھے لکھے کے بولنے کے انداز میں اور ان پڑھ جاہل کے بولنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے. پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں اور ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہوتا ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اگر تمہیں محنت مزدوری کرنا پڑے شریعت کی حدود میں رہ کر، پردے کی پابندی کے ساتھ محنت مزدوری کر لو. اپنے بچوں کو ان پڑھ نہ رہنے دو، اپنے بچوں کو جاہل نہ رہنے دو. اس لیے کہ ایک بچے کو ان پڑھ رکھو گے تمہاری 7 نسلیں برباد ہوگی، اور ایک بچے کو پڑھا لو گے انشاءاللہ تمہاری ساری نسلیں سنور جائے گی. اگر دوسری قوم کے کاندھوں سے کاندھا ملا کر کھڑے رہنا ہے، تعلیم پہ محنت کرو اور بہت محنت کرو، اور 10ویں 12ویں پڑھا کر کے مت اٹھاؤ. اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ. جہالت بہت بری وبا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا. اپنے بچوں کو سائنس پڑھاؤ، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھاؤ، جغرافی میں آگے بڑھاؤ. ایک جگہ پر مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ سائنس اسلام سے نکلا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا ثبوت تو بہت ہے، میں ایک ثبوت تجھے دے دوں. یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو سنیں. علم صوتیات، عربی میں کہتے ہیں علم صوتیات، اردو میں کہتے ہیں آواز کا علم. ٹھیک ہے، گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ علم آواز کو. علم صوتیات کو کیا کہتے ہیں؟ آواز کے علم کو نہیں، آواز کا علم، علم صوتیات اس کو عربی میں کہتے ہیں. چلیں وہ ضابطہ بیان کروں گا تو ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. سائنس میں ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آواز کیوں سنائی دیتی ہے؟ جو بچوں نے سائنس پڑھا ہے وہ جانتے ہوں گے، بڑے بھی موجود ہیں. آواز کیوں سنائی دیتی ہے؟ تو ضابطہ یہ ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہے. آواز کی لہریں ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہے. جہاں ہوا نہیں ہے وہاں آواز سنائی نہیں دے گی. اسی لیے آپ دیکھیں اگر کانچ لگا ہوا ہے، پورا پیک ہے، تو ادھر جو بولے گا ادھر والے کو سنائی نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ ادھر کی ہوا ادھر. اس لیے آواز پہنچنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہوا کی. اس لیے چاند پر اگر کوئی جائے تو آواز سنائی نہیں دے سکتی کیونکہ وہاں ہوا نہیں ہے. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، اسی لیے آواز سنائی دیتی ہے. سب سے پہلے یہ کس نے بیان کیا؟ یہ سائنس کا ضابطہ ہے نا، کس نے بیان کیا؟ اس کو سب سے پہلے بیان کرنے والے امام زین العابدین ہیں. اور کہاں سے بیان کیا؟ کربلا سے بیان کیا. دیکھو جب لاشیں کٹ گئی، گھوڑے دوڑ گئے، اس وقت امام زین العابدین نے آسمان کو نہیں پکارا، سورج کو نہیں پکارا، چاند کو نہیں پکارا، کبوتروں کو نہیں پکارا. کیا کہا؟ ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہ النبی المحترم. اے ہوا ادھر آ، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرے نانا جان کو میری خبر پہنچا دینا. گویا کہ بتا رہے ہیں کہ آواز جو پہنچانے والی چیز ہے اسی کو ہوا کہتے ہیں. اور یہ ضابطہ سب سے پہلے ہمیں اگر کوئی پیش کرتا نظر آ رہا ہے تو وہ میرے امام حسین کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین.
دیکھو یہ اپنے بزرگوں کا علمی اثاثہ ہے، لوگوں نے چرا لیا ہے، ہائیجیک کر لیا ہے۔ آؤ علم کے اصل وارث تم ہو، علم حاصل کرو اور لوگوں کی ضرورت بنو۔ امید ہے کہ سلایہ والے لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے ہمیں تو مچھلی مارنا ہے، بچوں کو پڑھا کے کریں گے کیا؟ اللہ کے بندو، بغیر پڑھے لکھے مچھلی کا شکار کرو، جس دن پڑھ لو گے تو بڑے بڑوں کا شکار کرو۔ ہاں، لوگ علم والوں کے غلام بنتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، فرشتے ہزاروں سال سے عبادت کر رہے تھے، وہ عابد تھے، ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا جتنا علم آدم کے پاس تھا۔ تو آدم کے آگے جھکے کہ نہیں جھکے؟ تو پہلے ہی دن اللہ بتا رہا ہے کہ عابدوں کو جھکنا پڑے گا علم والوں کے سامنے۔ تو دیکھا آپ نے فرشتے جھکے کہ نہیں جھکے؟ سب کس کے سامنے جھکے؟ آدم کے سامنے۔ کیوں جھکے؟ علم کی وجہ سے۔ حضرت آدم کے پاس علم تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے کس نے نکالا؟ علمی صلاحیت۔ سلیمان علیہ السلام کو تخت پہ کس نے بٹھایا؟ علمی صلاحیت۔ حضور علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا، علمی۔ اور مولائے کائنات تو فرماتی ہے جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں بیان کروں گا۔ اور فرمایا لوگوں تم جتنے زمین کے راستے جانتے ہو اس سے زیادہ علی آسمانوں کے راستے جانتا ہے۔ یہ غور فرمائے۔ تو یہ علم کی باتیں ہیں، اس لیے علم کی طرف پیش رفت کرو۔ اور آج سے یہ اہل بیت اور صحابہ کی محفل میں عہد کرو کہ ایک نماز کے لیے 10 منٹ لگتا ہے، انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اور اگر نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو تیار ہو جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں، اس سے قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ جو نماز نہ پڑھے اس کے ساتھ بیٹھا بھی مت کر، کیونکہ اس پر لعنت برستی ہے۔ امام حسین نے آخری سجدہ کربلا میں کر کے ہمیں بتایا کہ ہم سجدے والے لوگ ہیں۔ بولو امام کے سجدے کی لاج کس جو ہے وہ، اگر امت مصطفیٰ جس نے ہمارے سجدوں کی لاج رکھی ہے، جس سجدے حسین نے، اگر ہم اس سجدے کو یاد نہ کریں گے تو پھر کون یاد کرے گا؟ کیا آج سے ہم عہد کرتے ہیں سفر میں رہیں گے، گھر میں رہیں گے، حضر میں رہیں گے، خوشی میں رہیں گے، غم میں رہیں گے، یادگار صحابہ اور اہل بیت کے موقع پہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ اب ذرا ہاتھ اٹھائیں اور اہل البیت کو گواہ بنائیں، صحابہ کو گواہ بنائیں، اپنے نبی کو گواہ بنائیں۔ ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی نماز فرض ہے، نہیں اٹھاؤ گے تو بھی اٹھائیں، ذرا ہم دیکھیں نا یہ خوبصورت منظر، سادات کرام گواہ ہو جائے، علماء کرام گواہ۔ وہ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ نماز؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ سچے دل سے توبہ کیجئے، گناہوں سے بچیے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے۔ اور ہندوستان میں رہتے ہو، اپنے ملک کی ترقی کے لیے خود کچھ کیجئے، اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لیجئے، اپنے ملک کی ترقی میں جو وہ پارٹ لیجئے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کیجئے۔ اس لیے کہ ہر دور میں ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے ملک کو اوپر لے جانے کے لیے محنت کی۔ ایٹمی طاقت ہندوستان کو کس کے ذریعے سے ملی؟ کس نے دیا؟ ایٹمی طاقت ہندوستان کو کس نے دیا؟ کسی اور نے نہیں دیا۔ اے پی جے عبد الکلام انہوں نے دیا نا۔ ایک مسلمان ہی تو تھا جس نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت دی۔ تو اپنے ملک کے لیے تاج محل کس نے دیا؟ کلمہ پڑھنے والے نے دیا۔ لال قلعہ کس نے دیا؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ تو اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرو، اپنے ملک کی ترقی میں حصے دار بنو، کیونکہ یہ ملک سلامت رہے گا تو ہم بھی سلامت رہیں گے۔ اس لیے اس ملک کے سینے میں قیمتی امانتیں سو رہی ہے، محبوب الہی جیسی، غریب نواز جیسی، حضرت بختیار کاکی جیسی، حضرت صابر پاک جیسی۔ اور وہ طبقہ جو ملک کے خلاف نفرت کی باتیں کرتا ہے ان پر توجہ مت دیجیے، اس لیے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے جس زمین پہ رہو اس زمین کا خیال رکھو، جس ملک میں رہو اس ملک کا خیال رکھو۔ اور الحمدللہ ہمیشہ سے ہم یہی کرتے ہیں، آگے بھی ہمیں یہی کرنا ہے، اور اپنے ملک کے لیے ہمیں قابل فخر بننا ہے۔ شہید عبدالحمید کون تھا؟ ہم ہی میں سے تھا جس نے ملک کے لیے جان دے دی۔ یہ اس طرح سے یہ تاریخ کی انمٹ نقوش ہے، اور الحمدللہ ہمیں یہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو بھی سلامت رکھے، آپ سب کو بھی سلامت رکھے، اور ملک کے لیے اور ملت کے لیے، قوم کے لیے، مذہب و مسلک کے لیے ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت محفل سجائی حضرت مولانا ایوب صاحب اور ان کے رفقا نے، سید صاحب اور سادات کرام نے، ہمارے حافظ اکرم صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور بھی عرفان باپو سب تشریف لائے۔ اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ آپ نے بہت اچھے سے بیٹھ کر کے مجھے سنا، ماشاءاللہ۔ یہ اثر ہے حضور غازی ملت کی آمد کا کہ
کہ ایسی شخصیتیں جب آتی ہے تو آپ لوگوں کو تربیت ہوتی ہے. بہت اچھے سے سنا. مجھے ایسا لگتا ہے گجرات میں بہت ایسے مقامات ہیں لوگ بہت اچھے سے سنتے ہیں, اس میں سے ایک آپ لوگ بھی ہیں. انشاءاللہ یہ محفل مجھے بہت دنوں تک یاد رہے گی. بس اسی پر بس اگر آپ نے ایک یقین دلا دیا تو انشاءاللہ تعالی پھر میں اس کو بہت دنوں تک نہیں بلکہ زندگی بھر تک یاد رکھوں گا. کتنے لوگ ہیں, نماز کا وعدہ تو کیا, کتنے لوگ ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب اپنے گھر میں کسی کو جاہل نہیں رہنے دیں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلائیں گے. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. تو پھر میں زندگی بھر اس کو یاد رکھوں گا. اٹھا کے رکھیں ذرا, ماشاءاللہ. پھر تو ان میں انقلاب آ ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.